بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وقت کیا چیز ہے، اللہ نے وقت کیا بنایا ہے، اس وقت کی ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن بنایا ہے، پھر رات بنائی ہے، پھر اس دن میں ہمارے لیے 5 وقت کی نمازیں بھی رکھ دی ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ وقت جو ہے، وقت انسان کی شکل بدل دیتا ہے۔ رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس میں آپ دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ انسان بدل گیا، شکل بدل گئی، رشتے بدل گئے، وہ محبتیں بدل گئیں، وہ انکساری اور وہ خلوص کہاں نظر آتا ہے اب کسی میں؟ اب وہ بات نہیں نظر آتی۔ ایک ماں جو اپنا گھر بناتی ہے، اپنا وقت لگاتی ہے، 20-30 سال اپنے زندگی کے وہ اس گھر میں لگاتی ہے، اس گھر کو بناتی ہے، شوہر کو، بچوں کو پروان چڑھاتی ہے، ان کے سے محبتیں کرتی ہے، ان کو پڑھاتی لکھاتی ہے، ان کی کامیابی، ان کی صحت، ان کی زندگی، ہر چیز کا تعلق اس ماں سے ہوتا ہے۔ وہ ماں صبح شام اپنے بچوں کی خیر مانگ رہی ہوتی ہے۔ صبح اسکول جاتے ہیں، ٹفن بنا کے دو، صبح پیار سے اٹھاؤ، ان کو تیاری کراؤ، ٹفن بناؤ، اسکول میں بھیجو، پانی کی بوٹل دو، اسکول چھوڑ کے آؤ، پھر اسکول سے دوپہر کو لے کے آؤ، پھر ان کے لیے دوپہر تک بہترین کھانا پکاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے کپڑے نکال کے رکھو، وہ اپنے کپڑے پہنے تیار ہوں، پھر کھانا کھائیں، پھر ماں کی ڈیوٹی 3 بجے ان کو پھر ہوم ورک کروائے، پھر ان کو سب کچھ پڑھا کے پھر تھوڑی دیر ان کو سیر کرائے، کھیلنے کا ٹائم دے کر چلو بھی کھیل لو تھوڑا سا، اور پھر اس کے بعد اس کو رات کو بیٹھ کے کوئی نظم یاد کرنی ہے، کوئی صورت یاد کرنی ہے، یہ سب کرے، پھر بیچ بیچ میں نمازوں کی بھی تلقین کرے، پھر اس کے اچھے مستقبل کی اللہ سے دعا بھی کرے۔ کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے ایک ماں، کتنی محنت کرتی ہے۔ جب پیدا ہونا تو ایک دن کی تکلیف ہوتی ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے، آپ نے سوچا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا اجر رکھا ہے کہ ساری عمر اولاد اپنے کندھوں پہ اپنی ماں کو بٹھا کے اور طواف کرتی رہے، اور پھر بھی اس کے ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ جب اللہ نے پیٹ میں رکھنے اور پیدا کرنے تک اتنا اجر دیا ہے، اتنا اجر دیا ہے کہ خانہ کعبہ میں طواف کرتا رہے ساری زندگی تو بدلہ نہیں دے سکتا۔ تو آج کی اولاد یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ بھائی ہم اپنی اولاد کے لیے وہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہی کوشش کر رہے ہیں کہ اسکول بھیج رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ یہ والدین جو ایک بوڑھے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ گھر بنایا ہے، انہوں نے اس گھر کو سنوارا ہے، یا رشتے پروان چڑھے ہیں، یا بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہے ہیں، بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، 7 بھائی کھڑے ہوئے تھے، 7 بہن بھائی کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں، لیکن اس کو اتنی جلدی وقت بدل دیتا ہے، جس سے میں نے آپ سے کہا کہ شکلیں بدل دیتا ہے وقت، لیکن یہ تو آج کل رشتے بدل جاتے ہیں۔ ماں باپ سے متفکر ہو رہے ہیں، سوچ ماں باپ کی نہیں ملاتے کہ جی آپ تو بوڑھے ہیں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ آج کل کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں۔ جس گود میں آپ پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں اور جہاں آپ کا تعریف ہو رہی ہے، آپ کا نام جانا جا رہا ہے، وہ کیسے جانا جا رہا ہے؟ وہ ایسے ہی تو جانا جا رہا ہے کہ اس گھر سے آپ پلے بڑھے ہیں، آپ کے باپ نے آپ کو ٹائم دیا، آپ کی ماں نے آپ کو ٹائم دیا ہے، آپ کے لیے اچھا مستقبل ڈھونڈا ہے، ٹیوشنیں رکھ کے دی ہیں، ٹیوٹر پڑھائے ہیں، اپنی خواہشات کو مار کے بچوں کو پروان چڑھایا ہے، کتنی محنتیں کی، آپ کی پسند کے کھانے بنا کے کھلائے ہیں۔ ایک تو خالی محنت کرنا ہوتا ہے کہ بھاگ دوڑ پیسہ لگانا، ایک اپنے ہاتھ سے محنت کرنا، اپنے وجود میں بخار ہے، طبیعت خراب ہے، پھر بھی ماں کر رہی ہے۔ ایسی ماؤں کو آج کل اولاد رلا رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اپنے لیے کیوں آج کے بچے پریشانیاں سمیٹ رہے ہیں؟ جب آپ ایسے ماں باپ کو، وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے۔ آپ کسی بھی ماں باپ سے جا کے دنیا کے پوچھ لیں، وہ صرف آپ کی کامیابی چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کامیاب ہو، پروان چڑھے، تو وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو کہ آج ان کی محنت وصول ہو گئی، کہ ان کے بچے سکسیس پا گئے اپنی لائف میں۔ لیکن وہ اولاد یہ نہیں سمجھ رہی ہوتی، وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ والدین ہیں، یہ ہم سے سب کچھ لے لیں گے، یہ اپنی بیٹیوں کو دے دیں گے، یا اپنے اس پہ لگا دیں گے، ہم سے پورے
خرچے کرائیں گے، یا والدہ کی دوائیوں میں پیسہ لگ جائے گا، یا باپ کی بیماریوں میں خرچہ ہو جائے گا. مطلب اس طرح کی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے اولاد، یا آنے والی لڑکی سکھا رہی ہوتی ہے. جب اس گھر میں ایک نئی لڑکی آ جاتی ہے، آپ جس ماحول سے اٹھا کے لاتے ہیں، وہ اس اپنے گھر میں تو اپنے والدین کے ساتھ تو وہ بہت آنیسٹ ہوتی ہے، لیکن دوسرے گھر کے والدین کو بیڑا غرق کر رہی ہوتی ہے. وہاں اپنے شوہر کو سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ والدین تمہارے یوں ہیں، تمہارے والدین یوں ہیں، تمہارے والدین یوں ہیں. جبکہ یہ نہیں سوچتی کہ وہی والدین تو آپ کو اس گھر میں لے کے آئے ہیں. انہوں نے تو بیٹے کو راضی کیا کہ چلو بیٹا شادی کرو، لڑکی اچھی ہے، اس کے والدین اچھے ہیں، سب کچھ اچھا ہے. لیکن یہ آج وہ لڑکی پورا شوہر پہ بھی قبضہ کر لیتی ہے، اور وہ ساس سسر کو ایک سیکنڈری چیز سمجھ کے نیچے گردان رہی ہوتی ہے، اور اپنا مقام بلند کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی میں تو اچھی، اور میرے ماں باپ کو تو فل ٹائم دو، میرے ماں باپ کو گھماؤ پھراؤ بھی، میرے ماں باپ کے ساتھ تم جاؤ بازاروں میں بھی، ادھر بھی، تفریح گاہوں میں بھی، ہر چیز میرے ماں باپ کے ساتھ کرو، اور اپنے ماں باپ کو ایک سائڈ میں ڈالو، بات بھی نہ کرو، فون بھی نہ کرو، خیریت بھی نہ پوچھو. تو اتنے آج کل اس طرح کے حالات ہو گئے کہ مجھے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. پھر ان ساری چیزوں سے یہ اللہ کی ناراضگی سمیٹ رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اس لیے پسند نہیں ہے کہ اس ماں کا دل دکھتا ہے، اس باپ کا دل دکھتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ دیکھو ہماری اولاد ہمیں نہیں پوچھ رہی ہے، ہماری اولاد آج سسرال میں گھسی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پوچھ رہی، ہمارا کہنا نہیں مان رہی. بھئی جس ماں باپ نے آپ کو پروان چڑھایا ہے، جس کی مرضی سے آج تک آپ چلے، آپ اسی کی مرضی اس لڑکی کو سمجھائیں نا. اگر وہ اس گھر میں آ گئی ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی لڑکیوں پہ. میں نے خود دیکھا ہے میری دوستوں کے یہاں خنسامے رکھے ہوئے، ماسیاں آ رہی ہیں، کھانے پکا رہی ہیں، بہویں جہاں دل چاہ رہا ہے گھوم رہی پھر رہی، لیکن پھر بھی ساسوں کو برا کہہ رہی ہیں، ساس کو برا کہہ رہی ہیں، سسر کو برا کہہ رہی ہیں، گھر کے انوائرمنٹ کو برا کہہ رہی ہیں. وہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ کسی بادشاہ کی جو لڑکیاں آ جاتی ہیں وہ بادشاہوں کے گھر کی ہیں شاید، کہ ان کے بڑے کہنے مانے جاتے تھے، بڑا اچھا طریقہ تھا. کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سب کچھ یہ کر رہی ہوتی ہیں، اور شوہروں سے بھی اچھا رویہ نہیں رکھتی، شوہروں سے بھی برا رکھ رہی ہوتی ہیں. مطلب بات چیت غلط طریقے سے کرنا، یہ کرنا. آج کا دور بہت ایسا ہو گیا ہے. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں میری بات سے؟ کیا آپ کے گھر میں کیا ایسا ہوتا ہے؟ والدین کی عزت کرنی چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے. اگر ہم آج یہ بات نہیں پھیلائیں گے کہ بھئی آپ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، وہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں آپ پہلے یہ دیکھیں نا. اگر وہ آپ سے بہت بڑی کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں. رشتہ داری تو اللہ نے بھی کہی ہے کہ نبھانی ہے، تو چھوٹی موٹی رشتہ داری تو آپ نبھائیں، تاکہ آپ کا ایک آخرت کا پیج ہے نا وہ صاف ہو. آپ کیوں اپنے لیے اتنے عذاب کٹھے کر رہے ہیں اپنی بیوی کے کہنے پہ؟ بالکل بھی بیوی کے کہنوں پہ مت چلیں. اپنی سوچ اپنائیں، اپنا بچپن سوچا کریں کہ آپ کا کتنا اچھا بچپن تھا، کس ماں کی گود میں آپ پلے ہیں، کس طرح کے گھر میں آپ رہتے تھے، کیسے آپ کھاتے پیتے تھے، اور کس طرح پیار محبتیں آپ کے گھر میں تھیں. آپ سب بہن بھائی ایک جان تھے. لیکن آج کل بیویاں یا داماد دو لوگ ہو کے تفرقے ڈال دیے گھروں میں. دامادوں کی کچھ ڈیمانڈ ہو گئی ہے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو، تمہارے گھر والوں نے تو اس کو زیادہ عزت دی، ہمیں نہیں دی. تو یہ چیز بڑی غلط ہے. کچھ گھرانے ہیں جہاں بڑا سکون ہے، ایسی چیزیں نہیں ہیں. ان گھرانوں میں اللہ نے اپنا کرم رکھا ہوا ہے کہ لوگ رشتے پہچان رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں، محبت سے لے کے چل رہے ہیں. لیکن کچھ گھرانوں میں ایسی پھوٹ ڈلی ہوئی ہے. تو کوشش کریں کہ اس چیز کو ہم ختم کریں، کیونکہ وقت بہت برا ہے. وقت انسان کا کہیں سے کہیں جاتا ہے. اللہ نے کہا ہے میرے وقت کو برا نہ کہو، میری وہی صبح ہے وہی شام ہے. اسی طرح سورج نکل رہا ہے صبح، اور اسی طرح شام کو غروب ہوتا ہے. اللہ کے دن اور اللہ کے وقت کو برا نہیں کہنا چاہیے. انسان کا خود کا بنایا ہوا وقت خراب ہو گیا ہے. آپ نے جو خود اپنے لیے وقت چنا ہے نا وہ خراب ہو گیا ہے. آپ کے طریقہ کار خراب ہو گئے. آپ دیکھیے اذان اسی طرح 5 ٹائم مسجد میں ہوتی ہے، اور ہم اسی طرح نمازیں پڑھنے بھاگتے ہیں. اللہ کی طریقہ کار سب صحیح ہے، آج کے دور میں بھی سب صحیح آ رہا ہے، لیکن غفلت میں چلے گئے ہیں، غفلت سے نکل آئے ہیں. اور اپنے رشتوں کو اور اپنے بڑوں کو پہچانیں. غفلت سے نکل کے اپنے رشتوں کو پہچانیں اور ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، تاکہ آپ کی آخرت پرسکون ہو اور آپ کے بچوں کے لیے بھی آگے سکون ہو.
میرا اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہے باتیں تو پلیز مجھے لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور اپنے کمنٹ میں بتائیے گا بھی اگر آپ کو اس پہ تھوڑا سا کوئی